اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین عظام، میرے ہم اثر ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم نے ماہ رمضان کے 3 روزے مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یوم وصال منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہیں، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہمیں رحمتیں چاہیے اور اس کا کرم چاہیے۔ اسی لیے ہم اس کے برگزیدہ جو بندے ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ کی توجہ ہمارے طرف متوجہ کرنے کے لیے ان اذکار کو کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیوں کا ذکر کے ساتھ آج ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا۔ فاطمۃ الزہرا آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں اور آپ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، جو میرے آل سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، جو میری آل سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک وقت آپ نے بتلایا کہ اپنی کملی میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین کو آپ نے اپنے چادر میں لیا، امام حسن کو لیا، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے چادر میں لیا، لے کر فرماتے ہیں آپ کہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا پریوار ہے، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا میں ان سے دشمنی رکھوں گا۔ تو یعنی اللہ و رسول سے محبت کرنا ہے تو آپ کی آل سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسا کیا عمل تھا جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیٹیوں میں آپ کو افضل سمجھا؟ آپ بچپن میں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں نماز ادا کر رہے تھے تو مشرکین نے آپ پر ایک اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، تو وہاں سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی تھیں، دیکھا کہ سرکار اپنے والد پر اونٹ کی اوجڑی ڈالے ہوئے ہیں، سرکار جو ہے نماز سجدے میں ہیں، اور مشرکین قہقے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کیونکہ اونٹ کی اوجڑی بہت وزن رہتی ہے، تو آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ اور اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا، جن کو بطول بھی کہا جاتا ہے، آپ کا لقب جو ہے طاہرہ ہے اور زہرا ہے، بطول ہے، تو یہ بہت سے القابات سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ تو آپ 5 سال کی تھیں، وہاں سے گزر رہی تھیں، دیکھ کر آپ نے اس اجڑی کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ڈالی ہوئی تھی، آپ نے ننھے سے ہاتھوں سے اس اجڑی کو ہٹایا، اور مشرکین سے ڈٹ کر آپ نے انہیں غصہ کیا۔ تو یہ شروع ہوئی سے ایک انسان میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہیں سے ہی آپ کو، اللہ تعالیٰ بھر کے آپ کی صلاحیتیں آپ نے بھر کے آپ کو رکھا ہوا تھا، اسی لیے سرکار دو جہاں کی نظر بی بی فاطمہ الزہرا کی۔ تو آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ پر اتنی
بے انتہا کی محبت تھی۔ آپ جب بھی کہیں محفل میں تشریف لاتے تو آپ اٹھ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بازو بٹھا لیتے، جبکہ وہاں پر یہ عالم تھا عرب میں کہ بیٹیاں پیدا ہوئی تو درگور کرتے تھے، گاڑ کے آ جاتے تھے، کھود کے گاڑ کے آ جاتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں آپ نے ایسا رخ موڑ دیا کہ بیٹیوں کو اتنا محبت کریں۔ تو اور بی بی فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم میں اور عمل میں ایسی پاکیزہ تھیں کہ ان کو کتنے بھی القابات پاکیزہ کے دیے جائیں کم ہیں۔ ایک وقت آپ نے ایک اندھے فقیر کو خیرات دینے کے لیے آگے بڑھی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے گوشہ نہیں کیا؟ تو آپ ارشاد کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو اندھا تھا، میں نے اندھے کے خیرات کر دی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تو اندھی نہ ہو، تو گوشہ اس قدر آپ نے بتایا کہ اندھا بھی ہے تو آپ ان کے سامنے مت جایا کرو۔ عورتوں کے لیے اگر کچھ راہ ہیں، اگر کامیابی کی عورت اگر کامیابی کے منزل کو پہنچنا چاہتی ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نقش قدم ایسا ہے کہ وہ چل کر جنت تک پہنچ سکتی ہے۔ آسان راستہ ہے عورت کے لیے، بہترین راستہ بی بی فاطمہ الزہرا نے بتایا کہ کس طرح ایک عورت کو کامیاب اگر ہونا ہے تو یہ راستہ اختیار کرے۔ آپ نے اپنے بچپن میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ سے بے انتہا محبت کی، اور سرکار بھی جو ہے آپ سے بے انتہا محبت کیے۔ شادی کے بعد بھی آپ جو ہے کہیں دور تھے مدینے میں، کہیں تھوڑے فاصلے پہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے گھر تھا، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نکاح ہوا تو اب تھوڑے دن ساتھ رکھ کے آپ کو جو ہے پھر علیحدگی کے لیے آپ نے کہا کہ بھئی آپ اپنی زندگی اپنے طرز سے گزارو، اکیلے آپ کو جو ہے گھر لے کے دور رکھے تھے۔ تو بعد میں وہ کسی دور تھا گھر، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ایک کمرہ تھا تو کسی دوسرے صحابی کا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بیوی فاطمہ جو ہے یہاں رہنے کی خواہش کی، تو سرکار کا بھی دل تھا کہ میری بازو آ جاتی میری بیٹی تو بہت اچھا ہوتا، تو لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ گزرا کہ وہ صحابی رسول کو فرمائیں کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو کر وہاں پر چلے جائیں، خالی شفٹنگ کے ہستے شفٹنگ کے لیے بھی جبکہ سرکار چاہتے تو جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے صحابہ کرام، اس کے باوجود بھی اپنے پرسنل کاموں کے لیے بھی آپ کسی نے کسی کو حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ لیکن وہ صحابی رسول کو بعد میں معلوم ہوا کہ بھئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا کہ میں یہاں یہ گھر چھوڑ کر وہاں چلے جاؤں، اور دونوں کے جو اسکوائر فٹ جو SFT تھا، دونوں کا جو گھر تھا سیم تھا، وہ بھی 100 گز کا ہے تو وہ بھی 100 گز تھا، 50 تھا تو 85 تھا، یہ خالی جگہ چینج تھی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اپنے بازو لا کے آپ مدینے میں اپنے بازو لا کے رکھے، اور امام حسن امام حسین کو جو ہے آپ سنبھالا کرتے تھے، ذریعہ آواز آتی تو اندر چلے آتے تھے، آتے جاتے جو ہے سلام کرتے رہتے تھے، بیٹی کی بے انتہا محبت۔ اور آپ جب ہجرت کر کے گئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں جا کے خبا میں آپ جو ہے مدینے میں اندر نہیں چلے گئے، کہیں مسجد جو بنی ہوئی تھی اس مسجد میں آپ ٹھہرے، وہیں ٹھہرے۔ تو ٹھہرنے کے بعد میں دوسرا قافلہ جب عورتوں کا قافلہ آیا، اس میں 4-6 جو بہترین آپ کی جو بڑے بڑے خواتین ہیں، 4-6 خواتین تھے، اس میں متبرک خواتین تھیں، تو ان کو لایا گیا۔ 15 دن کے بعد جب لایا گیا تو اس کے بعد جب پورے خواتین آ گئے، بی بی فاطمہ بھی اس میں آئے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کو لے کر مدینے میں گئے، جا کے وہاں پہ مسجد نبی کے پاس رہے آپ، اس وقت تک آپ نہیں گئے۔ تو بی بی فاطمہ کا آپ کی چاہ کی یہ انتہا ہے کہ ہمیشہ بی بی فاطمہ، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑی جید عالمہ بھی تھی، ہر ایک شخص جو ہے آپ سے پوچھا کرتے تھے، کچھ کوسچنس ہوا تو کچھ سوال تھا
گوشے پردے کے تعلق سے، تو کوئی بھی نہ دیکھے سے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ آ کے جو ہے آپ سے وجہ جو ہے آپ سے آ کے پوچھے تو آپ نے جواب دیا، تو آپ وہ جواب دینے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم نے جو ہے بی بی فاطمہ سے سوال کیا ہے، یہ بی بی فاطمہ ہی کہہ سکتی ہیں سوال، اس کا جواب بی بی فاطمہ ہی دے سکتی ہے، تو خاتون جنت ہیں آپ۔ تو ہمیں جو ماڈلز بولتے ہیں نا اس کو، لائف کے ماڈلز ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے کہ بی بی فاطمہ کس طرح ایسا کیا عمل تھا جو خاتون جنت بنی۔ اور سرکار یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ سرکار کی بیٹی ہیں آپ جو ہے بڑے پوسٹ پہ فائز ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے بیٹی میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں، تمہارا عمل اچھا ہوگا تو تم جو ہے کامیاب ہوگی۔ یہاں اللہ رسول کا مسئلہ ہے، یہاں کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کھلا چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے اعمال اچھے کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مزرۃ الآخرہ ہے، یہ کھیتی ہے، دنیا ایک کھیتی ہے، اس میں اچھا جو بوؤ گے وہی پاؤ گے، ورنہ جو ہے اپنی حیات کو ضائع کر کے آج دشمن کو اسلام کو مٹانے کی کیا کوشش نہیں کیا، وہ جو ہے ذلیل و خوار ہوا، کدھر کا بھی نہیں رہا، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں، کوئی اس کی محفل کرنے والا نہیں ہے۔ آج ان کی محفل ہو رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حیات ہے، اللہ ان کا ذکر کراتا ہے جو قائم و دائم ہوتے ہیں، اور اللہ قائم دائم ہے، اسی لیے ان کا بھی آج 1400 سال بعد بھی ذکر ہو رہا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا، ان کے اولاد اطہار جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے معلوم ہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے جڑ گئے تو اللہ اپنا ذکر کراتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواتا ہوں۔ تو وہ صحابہ کرام، وہ جو بی بی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیاں جو ذکر کرے، آج ان کا جو ہے جگہ جگہ محافل ہو رہے ہیں، بی بی فاطمہ کے جگہ جگہ بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو کیا آپ کی تعلیمات تھی، کیسا آپ کا محبت تھی، آپ کی کیا نئی مصیبتیں اٹھائے۔ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں تھیں آپ، تو جب بھی آپ چھوٹی تھیں تو کیا عالم آپ کا تھا، کیسا تکالیف اٹھائے آپ، کھانے کی پریشانی۔ تو یہ ماحول آپ کو ملا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا ماحول ملنے سے آپ کے ہاں آپ کے پاس جو ہے امام حسن امام حسین پیدا ہوئے۔ آپ کو اعزازات کیسے ہیں آپ کے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور شیر خدا کی بیوی ہیں۔ آپ کا کیا نصیب ہے، آپ شیر خدا کی، آپ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا، اللہ کا شیر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمائے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ شیر خدا کی زوجہ ہیں، بیوی ہے، وائف ہیں، اور سرکار کی جو ہے بیٹی صاحبزادی میں چہتی صاحبزادی۔ تو یہ کیا معاملی عقابات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ ایک وقت جب جبرائیل کو کتابوں میں آتا ہے، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونی تھی تو حضرت کھٹکا دیا تو یوں آ کے کھولے گئے تھے بی بی فاطمہ الزہرا، جبرائیل امی آ کے ڈور کو کھٹکا دیا تو بی بی فاطمہ الزہرا کھولے ڈور۔ تو آپ جو ہے اور سب سے بڑی اور ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کر رہے تھے، جب پہلی وہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو، تو آپ نے سب سے پہلے مکے والوں کو، مشرکین کو، مکے والوں کو جمع کیا اور پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جب ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت بی بی فاطمہ گود میں تھیں، اس وقت بھی گود میں تھیں آپ کی 3 سال کی کچھ عمر بتایا جاتا ہے، 3 سال 5 سال کی آپ کی عمر تھی، تو اس وقت بھی جو ہے بی بی فاطمہ آپ کی گود میں تھیں۔ تو آپ ہر جنگ میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں آپ ساتھ رہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے اندر آپ جو ہے وصال فرمائیں۔ آپ بہت سے آپ کے کارنامے ہیں اور اس کو کتنا بھی اپن بولا جائے تو کم ہے۔ اتنی ہی بات پہ آج ہم جو ہے بی بی فاطمہ آئیڈیل بنانا چاہیے۔
فاطمہ الزہرا کو اگر آگے بڑھا کے اگر کام آئیڈیل بنا کے رہیں گے تو وہ جنت میں جگہ ملتی اور کامیابی ہوتی، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کا لقاء حاصل کرنا ہے، اللہ سے ملاقات حاصل کرنا ہے۔ اللہ جب آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ اٹھ کر آپ کا احترام کر کے سلام کرنا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، اٹھ کر استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے استقبال کے قابل بننا تم، یہ بندوں کے استقبال نہیں، اللہ استقبال کرتا ہے آپ کا۔ تو یہ اسباق یہ جو سبق ہیں آپ کے، جو لیسنس ہے، اس میں اپنے آپ کو جگانا ہے، اپنے ایمان کو جگانا ہے، اپنے خیالات کو جگانا ہے، ورنہ جو ہے گم ہو کے رہ جاؤ گے۔ اب یہ اسباق ہم کو اللہ کے کرم سے ہمارے جو خاندان ہے، اچھا خاندان ہونے کی وجہ سے ہمارے ماں باپ سے ہم کو ملا، دادا دادی سے ملا، نانا نانی سے ملا، آج آپ لوگوں کو یہ چیز مل رہی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ میں بھی یہی جذبہ جو صحابہ کرام کے جذبے تھے، وہ جذبے آپ کے دلوں میں آئے اور بی بی فاطمہ سے آپ کو محبت ہو، آپ بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چل کر جنت کی مستحق ہو جائیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی آیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔